پاکستان کی معیشت سے آنے والی نسلوں کے لیے اور خاص طور پر مذہب اور سلامتی ملک کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں وہ قوم بھول نہیں سکتی. اور اگر ہمیں آج کانوں میں یہ آواز سنائی دے اور ہمیں کوئی یہ پیغام دے, ہمیں کوئی یہ درس دے کہ جناب پیچھے جو ہوا ہے اس کو چھوڑیں, آگے چلیں, تو نواز شریف نے 25 سال آئین قانون کی بالادستی کے لیے جو تکلیفیں جیلیں سہیں, وہ آئین قانون پر کمپرومائز کے لیے نہیں. ہم بے لاگ احتساب کی چکی میں بار بار پستے رہے, بار بار اس چکی سے گزارا جاتا رہا, مگر ہم نے تو اف نہیں کی, ہم نے تو جہاد کی کال نہیں دی, ہم نے تو کبھی کسی کو چوکیدار, کسی کو میر جعفر صادق نہیں کہا. ہم نے تو جو اداروں میں بیٹھے لوگوں نے غلط فیصلے کیے صرف اس کی نشاندہی کی, اور وہ ہم نشاندہی اپنا ملی قومی فریضہ سمجھتے ہوئے آئندہ بھی کریں گے اگر کوئی غلطی کرے گا تو. مگر ہم ریاستی اداروں کے خلاف قوم کو اکسائیں اور اس کو جہاد کا نام دیں, اس پر حلف لیں اور پھر بھی یہ کہیں کہ جناب آئینی قانونی تقاضے پورے کر کے بھی ہمیں کچھ نہ کہا جائے, اسے لاڈلا بنائے جاتا رہا ہے اور بنایا جائے, یہ اب قوم کو برداشت نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے عدالتی قتل بھگتا, نواز شریف نے بار بار ناانصافی جو اس کے ساتھ عدالتوں سے ہوئی اس کو بھگتا, مگر ہم یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہ درس مت دے صرف اس کے لیے, اس کو بچانے کے لیے. ہم جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم کسی کے ساتھ وہ ناانصافی نہیں چاہتے, مگر ہم قانونی آئینی طریقہ قانون کے مطابق سائفر ہو, فارم فنڈنگ کیس ہو, توشہ خانہ ہو, جتنے بھی قانون کی زد میں آنے والے ایکٹ اس نے کیے ہیں اس کے بغیر کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اگر سب کو ریس میں زیرو سے شروع نہیں کروایا جائے گا تو اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہا جا سکتا. آپ 101 کو 80 پہ کھڑا کر کے اور دوسرے کو زیرو سے سٹارٹ کروائیں, کوئی بتائے گا کہ جو دوران ٹرائل نواز شریف کے متعلق ریمارکس آتے تھے وہ واپس ہو سکتے ہیں, ہمیں بری بھی کر دیا جائے تو جو ہمیں القاب سے گلی کوچوں میں نوازا گیا وہ چیزیں واپس آ سکتی ہیں. اور کیا اس نے جو کچھ آج تک کیا اور خاص طور پر 4 سالوں میں کیا ہے اس پر قانون کی یہ گرفت میں نہ آئے اور یہ دباؤ میں لا کر لوگوں سے حلف, لوگوں کو جلسے جلوسوں میں 2 صوبائی حکومتوں کے وسائل استعمال کر کے لوگوں کو, اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرے, یہ عدلیہ سے معافی مانگے اور باہر نکل کر چیف الیکشن کمیشن کو گالیاں دے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پکڑا جائے تو پاؤں پڑ جائے اور نکلے تو گریبان کو ہاتھ ڈال لے. کب تک یہ تماشا ہم دیکھیں گے؟ کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ پاکستانی قوم بہت بھگت چکی, پاکستان کے ادارے بہت بھگت چکے,
آج ریاست جس جگہ آ کے کھڑی ہے اس میں کوئی لاڈلا نہیں بن سکے گا. اور اگر یہ کوئی کہے یا سمجھے کہ دباؤ میں لا کر صوبائی حکومتوں کے وسائل استعمال کر کے کسی جانب سے سہولت کاری لے کر آپ کسی سے این آر او لینے کی خواہش کریں گے یا کوئی آپ کو دے دے گا تو قوم جاگ رہی ہے. قوم نے اپنی سیاست، اپنی مقبول جماعت کی سیاست قربان کر لی، دیکھ لی ریاست کے لیے، تو اپنی اس قربانی کو رائیگاں نہیں جانے دے گی. ہم کسی طور پر بھی کسی کے لیے، وہ میں ہوں یا کوئی اور ہو، کوئی ڈیل کا تصور نہیں کر سکتا، نہ کرنے دیں گے. اور یہ کیا طریقہ ہے کہ جو لاڈلا ہو وہ باہر اور جو ریاست کے لیے قربان ہو جائے وہ تاحیات نااہل ہو جائے یا پھانسی پہ لٹک جائے. اب بہت ہو چکا. اب قوم کی جو ترجمانی کرتا ہے، قوم کی رہنمائی کرتا ہے، قوم کے لیے اپنے دن رات قربان کرتا ہے ریاست کے لیے، اس کی حفاظت بھی قوم کرنا جانتی ہے اور کرے گی. اور میں یہ آخر میں کہنا چاہتا ہوں، کسی طور پر بھی اور کسی حال میں بھی اگر ہمیں کوئی یہ درس دینے کی کوشش کرے گا کہ جناب، اور یہ ایک جانب سے تاثر دیا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی، ایک طرف عدالت سے عمران خان کو بھی معافی مل رہی ہے اور دوسری طرف آپ کے کیس بری ہو رہے ہیں، تو کوئی ہمیں یہ صرف بتا دے، ہمیں درس دینے والا، کہ کیا بے گناہ ہوتے ہوئے ہم نے جیلیں نہیں کاٹی؟ کیا 6 سال بعد ہمیں آج بری ہونے کا لفظ سننے کو ملا ہے تو کتنی اذیتیں تکلیفیں سہنے کے بعد، اور دوسرے کو جس نے کرپشن سے لے کر ملکی سلامتی تک کوئی چیز سے کھیلنے سے پیچھے نہیں رہا اور آج بھی کہہ رہا ہے کہ میں کھیلوں گا، وہ دفاع سے کھیل جائے، وہ معیشت سے کھیل جائے، وہ مذہب سے کھیل جائے، وہ آنے والی نسلوں کے مستقبل سے کھیل جائے، اور ہمیں اور اس کو ایک پلڑے میں تولا جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم بارہا یہ کہہ چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ برداشت نہیں کریں گے کہ چور اور ساتھ کو ایک پلڑے میں تول لیا جائے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ادارے آزاد ہیں اور کسی دباؤ میں آئے بغیر، کسی این آر او کے بغیر، آئین قانون کے تقاضے پورے کرنے کے بعد جو قانون آئین کہتا ہے اس پر عمل کیا جائے گا. آج تو کہا جاتا ہے کہ 62 صادق اور امین تاحیات نااہل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ کہا جا رہا ہے فواد چودھری جیسے لوگوں کی جانب سے کہ جناب ایک شخص کو سامنے رکھ کر آئینی اصلاحات کی جا رہی ہیں. پہلے تو یہ بتایا جائے کہ کون سا شخص ہے جس کو سامنے رکھ کر کون سا قانون بدلا گیا ہے وہ کوٹ کریں، یا پھر یہ اعتراف کریں کہ آئین قانون بدلے بغیر نواز شریف کے ساتھ آئین قانون کی تشریح اپنی ضرورت کے تحت جس طرح کی گئی تھی، اب تو وہ نہیں ہے. اگر آج کوئی آئین قانون کی بدلنے کی بات کرتا ہے جو کہ بدلا نہیں، اس کے باوجود بھی شکر ادا کرو کہ آپ کے ساتھ تو وہ نہیں ہو رہا.
ہمارے ساتھ تو قانون بھی وہی تھا، آئین بھی وہی تھا، تشریح ضرورت اپنی مرضی کی تھی۔ مگر میں یہ کہوں گا کہ ہم وہ کسی کے لیے نہ خواہش رکھتے ہیں نہ توقع رکھتے ہیں کہ جو ظلم جبر ہمارے ساتھ ہوا وہ غیر آئینی طور پر کسی اور کے ساتھ ہو۔ ہاں، آئینی طور پر، قانونی طور پر جو جس نے جرم کیے ہیں، عمران خان جن کا لاڈلا تھا اور جن کا جرائم کرنے والوں کا سربراہ تھا، اس سے آئین کے مطابق سلوک قوم دیکھنا چاہتی ہے، اس کے بغیر معافی نہیں ہو سکے گی۔ میاں صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ ایوان صدر میں مذاکرات کس حیثیت میں ہوئے، کیا آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ کیا حکومتی رضامندی کے بغیر جو ہے یہ ملاقات ہوئی جو بھی ایوان صدر میں ہوئی؟ اور دوسرا یہ کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ این آر او اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو نہیں دینے دیں گے، وہ کون سی قوت ہے جو این آر او دینا چاہ رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت حکومت آپ کے پاس ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو عمران خان کو این آر او دینا چاہ رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں دینے؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے کہ جو شخص صرف یہ کہتا تھا کہ میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے احتجاج کا کہ نئے انتخابات، وقت سے پہلے انتخابات، جب وہ اس چیز سے بھی پیچھے ہٹ گیا ہے تو پھر احتجاج کا مقصد اور تو کوئی رہ نہیں جاتا کہ مجھے این آر او دیا جائے، مجھے کیسز سے چھوٹ دی جائے۔ اب تو صرف اور صرف اس کا رونا دھونا ہی یہ ہے۔ اور جو مذاکرات کی میں بات کر رہا ہوں وہ فواد چودھری کا آپ کے سوال کا جواب وہ دے رہا ہے کہ ہماری کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور کس سے ساتھ بیٹھک ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تھرڈ پارٹی حکومت وقت کو بھی بیٹھنا چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی طور پر بھی غیر آئینی قدم حکومت وقت کو بھی اجازت آئین نہیں دیتا کہ وہ کسی کی غیر آئینی خواہش کو پورا کرے، تو اس بیٹھک کا تو جواز ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا، آپ جو گلہ کر رہے ہیں، آپ اس وقت حکومت میں موجود ہیں، آپ خود سے ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ دوسری بات یہ کہ آپ لاڈلے کی بات کرتے ہیں تو کیا بتائیں کہ وہ فوج کا لاڈلا ہے، عدلیہ کا لاڈلا ہے، کس کا لاڈلا ہے؟ مطلب یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے نا کلیئرلی، کیونکہ عدلیہ سے تو آپ کو بھی ریلیٹ مل رہا ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ 13 جماعتیں پی ڈی ایم اس وقت حکومت میں ہیں، روزانہ 3 سے 4 پریس کانفرنسز ہوتی ہیں جس میں عمران خان صاحب کے بارے میں جو چیزیں آپ لوگ بتاتے ہیں، عوام کو ماننے پہ تیار نہیں ہے۔ عوام میں عمران خان کی پاپولیرٹی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور آپ لوگ نہ جلسے جلوس کر سکتے ہیں اور ضمنی انتخابات میں بھی جس میں آپ شکست ہوئی، اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں ریلیف عدالتوں سے مل رہا ہے اور اسے بھی مل رہا ہے، تو برائے مہربانی اس طرح موازنہ کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ عدالتوں کو دھمکیاں دیتا ہے اور اس پر اس کو معافی ملتی ہے۔ ہمیں 6 سال بعد جو غلط فیصلے ہوئے، جو جبر کے فیصلے ہوئے، ہمیں آج بری اگر کیا جا رہا ہے تو میرٹ پہ بری کیا جا رہا ہے، جس پر آج بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ ہمیں 6 سال بعد ہی صحیح ہمیں کم از کم انصاف ملا۔ اور جہاں تک آپ کا تعلق ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم مطالبہ نہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ جو غداری یہ کر رہا ہے اس کا تو ادارے نوٹس لیں، مگر ہم غداری کا مقدمہ بنانے کی بجائے جو اس نے کرپشن کی ہے، جو اس نے سائفر کے حوالے سے ملک کی سلامتی سے کھیلا ہے، جو شوکت ترین نے، جو قاسم سوری نے جو آئین توڑا ہے، آئین شکنی کی ہے، اس پر ہم مقدمہ بھی بنا رہے ہیں اور اس کو سلاخوں کے پیچھے آپ کو لے جاتا دکھائیں گے بھی، وجہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کر نہ سکے۔ یہاں سب کو صرف 1 منٹ ملے گا and your time starts now. لاکھوں کروڑوں بس 1 منٹ میں۔ جی تو 1 منٹ میں
मिनट में, जीतो एक मिनट में। जीतो एक मिनट में, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।